محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا۔ اس وجہ سے یہودی اور عیسائی تعصب کا شکار ہو گئے، بغض کا شکار ہو گئے کہ یہ جو آخری پیغمبر ہے، یہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آ جاتا، اولاد سے آ جاتا، بنی اسرائیل میں سے آ جاتا، تو ہم مان لیتے یہ آخری پیغمبر ہے۔ یہ تو آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے، ہم اس کو اللہ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بغض، ورنہ ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نشانیاں موجود تھیں، لیکن تعصب کی وجہ سے نہیں مانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی، وہ دعائیں قرآن مجید کی زینت بخشی، اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کیا وہ دعائیں۔ اب پچھلے جمعے کے اندر بھی ہم عرض کر چکے، ہمیشہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی قربانی کی جاتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ اب دین کے لیے آپ نے قربانی نہیں کی، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو عبادت کون سی اچھی کی؟ عبادت کون سی ہماری اعلیٰ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ پھر دعا کے لیے شرط ہے، آپ نے مانگا اللہ سے، اب اللہ کی مرضی ہے تمہیں جلد عطا کر دے یا کچھ عرصے کے بعد عطا کر دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، اب بہترین دعائیں اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہی ہے، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہی ہے۔ آج جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ کالا جو غلام لٹکا ہوا ہے، یہ آدم علیہ السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، پھر گر گیا، عمارت گر گئی اور اس کی بنیادیں ابھی باقی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں پہ آباد کیا اور پھر وہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے، اللہ کے گھر کو بنا رہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مصریوں کا کام کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام مزدوروں کا کام کر رہی ہے۔ اس بچے کو لے جاؤ، لے جاؤ، لے جاؤ، پڑھ سکتے اٹھاؤ، چلو اوپر بیٹھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصریوں کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل مزدوروں کا کام کر رہی ہے۔ اللہ کے دے رہے ہیں، گھر اللہ کے دے رہے ہیں
جب کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا ہے ربنا تقبل منا، اے میرے پروردگارا ہمارا یہ عمل تیرا کر ہم بنا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ تیری توفیق سے ہے اللہ، اللہ یہ تیرا کر ہم بنا رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ تو اسے قبول فرما۔ کتنی عاجزی ہے، گویا کوئی بھی کام اچھا کرے، کوئی بھی نیک کام کرے نا، کوئی اللہ کی گھر کی تعمیر کرنے کا کوئی کام کرے تو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، یہ بڑا کمال ہے، فرمایا اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل حال ہے۔ فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللہ یہ میرا عمل اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، یعنی اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا تو ہے، ہماری نیتوں کو پہچاننے اور جاننے والی ذات تیری ہے۔ گویا انسان کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے، فرمایا اللہ تو سننے والا ہے، اور پھر دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ زندگی میں اپنا فرمانبردار بنانا، اللہ اپنا اطاعت گزار بنانا میرے پروردگارا، ومن ذریتنا، اور میرے پروردگارا ہماری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنانا، اللہ اپنا فرمانبردار بنانا، اپنی عبادت کرنے والا بنانا، اور میری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار بنانا، اللہ امتا مسلمۃ لک، ایسی جماعت بنانا کہ لوگ اس کی اس طریقے کو اپنائے نا، پوری امت ایک بنانا جسے ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اللہ ایسی امت میری اولاد میں ایسا بنانا کہ لوگ اسے یاد کریں، اطاعت گزاری کا حق ادا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اور فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور میرے پروردگارا ہمیں مناسک حج اور مناسک عمرہ سکھلا دے، اللہ کعبۃ اللہ کو بنا رہی ہے، تیرا گھر بنا رہی ہے، اللہ اس میں کس طرح آنا ہے، حج کے کیا مناسک ہے، عمرہ کے کیا مناسک ہے، کیا طریقے ہیں، اللہ طریقہ بھی بتلا دے دو۔ اس لیے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، پہلے مکمل طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، پھر وہاں پہ جانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، رمی کیسے کرنی ہے، صفا اور مروہ پہ چکر کیسے لگانے ہیں، یہ سارا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے
اور ہر مقام عرفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ طریقہ بتلایا، فرمایا ان وتب علینا، اے میرے پروردگارا اپنی طرف متوجہ کرنا، انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عاجزی سے انکساری سے دعا کر رہی ہے، اور سب سے بہترین جو دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ جنہوں نے اپنے امت والوں کو، اپنے حواریین کو یہ دعا کی تھی، یہ نصیحت کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کا ایک نام احمد تھا اور ایک نام محمد تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے ربا مبعوث فرما یہاں پہ ایک عزت والا رسول، شان والا رسول، مقام والا رسول۔ اللہ یہ تیرا گھر میں نے بنا لیا ہے، یہ مدرسہ میں نے بنا لیا ہے، اللہ معلم اور استاد محمد کی صورت میں تو بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس کعبۃ اللہ میں ایک رسول آئے اور عزت والا رسول منہم، جو انہی میں سے ان کی جنس میں سے، یعنی ان کی جنس میں سے ہوا، یعنی مراد انسانوں کی طرف رسول آئے گا تو انسان آئے گا، انسانوں کی طرف رسول فرشتہ نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ انسانوں کی طرف رسول اگر فرشتہ آ جاتا تو ہم کہتے جی ہم فقر و فاقہ، ہم تکلیف میں ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر رہی ہے، فرشتوں کو تو بھوک اور پیاس نہیں ہے، تم انسان ہوتے تو پتہ چلتا کہ بھوک اور پیاس کیسے ہو۔ تو اللہ رسول بھیج انہی میں سے ہو، یعنی انسانوں میں سے ہو، اس کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ حضرت ابراہیم 23,000 سال پہلے دعا کر رہی ہے، اور فرمایا رسول بھی ہو، عزت والا رسول ہو، اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کتاب کی تعلیم دینے والا ہو اور حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، یعنی طریقہ سکھلانے والا ہو، اس کتاب پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ سکھلانے والا ہو، اپنا طریقہ بھی بتلانے والا ہو عمل کر کے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک
عقیدوں کی اصلاح کرنے والا ہو، ان کے نظریات کی اصلاح کرنے والا ہو، بالکل خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کوئی سہارا ڈھونڈنے والا نہ ہو، صرف اللہ کا سہارا ہو، اسے کہتے ہیں خالص اللہ کی عبادت، مخلص لہ الدین، خالص اللہ کی عبادت، اس میں کسی اور کی پکار نہ ہو، تو اللہ پاک کرنے والا، انک انت العزیز الحکیم، اے میرے پروردگارا تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے، حکمت تیری ہے، آج ہم دعائیں کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں دعائیں نہیں ہوتی، وہ کہنا کہ دعا اللہ کے سامنے کرنی چاہیے، اب اللہ سے سنتا ہی کتنی دعائیں کی تھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ اب دعا کی قبولیت کی تین شرطیں، تین علامتیں، ایک یہ کہ بعض دعائیں فوراً قبول ہو جاتی، ادھر آپ نے دعا کی تو اللہ قبول فرما دے، اور بعض دعائیں کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہیں، دعا آپ نے کی، اللہ کی حکمت زیادہ بہتر جانتی ہے تو ابھی یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم نہیں آیا، کچھ عرصے کے بعد وہ دعا قبول ہو، اور بعض دعا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ اللہ کا عذاب آنے والا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے آیا اور وہ عذاب ڈال دیا، یا وہ دعا آپ نے کی وہ اللہ آخرت کے میدان میں آپ کی کامیابی کے لیے، توشے کے لیے وہاں پر رکھ دے۔ تو کوئی دعا اللہ کے ہاں جو آپ کرتے ہو تو رائگاں نہیں جاتی، وہ قبول ہوتی، شرط یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کی جائے، خالصتاً اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، تب اللہ دعا قبول کرتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، کتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے رازدار محبوب پیغمبر، اب انہوں نے جو دعائیں کی یہ گلا نہیں کیا کہ اللہ قبول نہیں کی، اب یہ کئی ہزار سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اب اس کی ترتیب اللہ نے اور انداز سے بیان، سورہ آل عمران فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق ہم نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا مومن مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان نے اپنا عزت والا رسول بھیجا، شان والا رسول بھیجا، مقام والا رسول بھیجا، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے، انہی کی جنسوں میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ اس کا کام کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا یتلو علیہم آیاتک، اللہ ایسا رسول بھیج جو تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، تیری کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک، یتلو علیہم آیاتی، یہ جو آخری پیغمبر آیا ہے اس کا کام بھی ہے کہ میری آیات تلاوت کرنے والا ہے، پڑھ کے سنانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قرآن
تلاوت بھی سکھلائی اور ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دی۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے قرآن مجید جو پڑھا ہے اس کو سمجھنا چاہیے قرآن مجید کیا ہے۔ آج قرآن مجید کے ختم ہو جاتے ہیں، حفظ قرآن مجید ہو گیا، لیکن قرآن کو تراجم کے ساتھ جب تک نہیں پڑے گا تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو یہ مشہور ہے بات کہ حافظ قرآن 7 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ بالکل، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ حل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کے حلال کو حلال جاننے والا ہو، قرآن کے حرام کو حرام جاننے والا ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن کو رٹا لگا دیا اور عمل ہی نہیں کیا، اپنے عمل ہی نہیں لایا۔ بعد حافظ قرآن یہ خود مکمل ہو جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز کی طرف ہی نہیں آتے، تو میں کیسے وہ شاد آدمی خود وہ جہنم میں جا رہا ہے؟ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعلیم للقرآن والقرآن یلعنہ، ایسے بھی قرآن پڑھنے والے تمہیں ملیں گے کہ قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن لانتے کرے گا۔ یہ قرآن کو پڑھا لیکن عمل نہیں کیا۔ عمل کے لیے یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں، نہ بڑوں کے پاس ٹائم ہے نہ چھوٹوں کے پاس ٹائم۔ دنیا داری میں ہم اتنے بڑھ گئے کہ دین داری کا ہوش ہی نہیں رہا۔ آج تو ایسے بدبخت ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور بیٹے کو جنازے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ کتنی بڑی بدبختی کہ ساری زندگی دنیا کی تعلیم دے کر رہا، دین کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اب یہ بچے جو ہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، آپ کی اولاد، آپ ان پر محنت کرو گے، دنیا کی محنت کی تو وہ محنت دنیا تک رہ جائے گی، اگر آخرت تک محنت کی تو وہ آخرت میں آپ اگر چلے جاؤ گے دنیا سے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، مجھے دعا کرنے والی ہوگی، قرآن پڑھنے والی ہوگی، اور اس کا ثواب آپ کو کون کرے گا؟ تو اپنی اولادوں کو دین سکھلاؤ۔ جن علاقوں کے اندر یہ مدارس ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، ان علاقوں پر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ مدرسہ ہے، تعلیم القرآن یہ مدرسہ ہے، آج 3 بچوں کا ہمارا قرآن کا ختم ہے۔ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ، آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں مبارکباد دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی مبارکباد ان کو دینا ان کے حوصلے کا ذریعہ بنے گا اور پھر وہ مزید ترقی کریں گے۔ آپ اس لیول میں شامل ہوں، تھوڑا سا وقت نکال کر آپ انشاءاللہ جمعے کے فوراً بعد یہ دعائیہ سلسلہ ہے ہمارا، آپ اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں بچوں کے لیے، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کی والدین کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو قرآن کا پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی یہ ہے یتلو علیہم آیات، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ بعض لوگ ناظرہ پڑھانے کو یہ سمجھتے ہیں بس جی قرآن مجید ختم ہو گیا، ختم۔ اب دوسری سیڑھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن کی تعلیم کا سلسلہ، قرآن کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے کا جو طریقہ ہے اور پھر ان پر عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے، وہ تبھی ہے کہ جب انسان کو قرآن کے بارے میں پتہ چلے گا تو اپنی زندگی میں ڈالے۔ تو ہم
ہم نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسا نبی بھیج کعبۃ اللہ میں تیرا گھر بنا رہے ہیں اللہ یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا ہو اور حکمت اور سنت کی تعلیم دینے والا ہو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرنے والا ہو۔ اب یہ نقطہ ہے، آپ سمجھے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، تحقیق ہم نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں ایک عزت والا رسول بھیجا من انفسہم، جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتی، اس کا کام یہ تھا کہ میری آیات کی تلاوت کر کے سنانا۔ تو ایک دوسری تھا بہت بڑا شاعر، کسی نے کہا اپنے کاموں میں روئی ڈال لو، روئی ڈال لو، مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، کوئی بھی اس کا کلام سنتا ہے بے سود ہو جاتا ہے، اپنے کاموں میں روئی ڈال لو، کہیں سے بھی اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک دوشی دل میں کہنے لگا کہ جناب مجھے کوئی زبردستی تو نہیں ہے، اگر کلام سننے والا ہوا تو کلام سنوں گا، ورنہ کلام نہیں سنوں گا، ماننے والا ہوا تو مانوں گا، اگر نہ ماننے والا ہوا تو زبردستی تو کوئی نہیں نا۔ کانوں سے روئی نکال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور طویل دوشی کے کانوں میں جب کلام اللہ پڑا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جب یہ کانوں میں پہنچا تو دوشی بے چین ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو زانو کر بیٹھ گیا، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلام آپ نے پڑھا ہے وہ دوبارہ ہمیں سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، اتنا بے چین ہوا، فرمایا اے اللہ کے نبی اگر آپ مائنڈ نہ کریں ایک بار پھر مجھے قرآن سنائے۔ بار بار قرآن سنا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے اور دل بے چین ہو گیا، فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا لے، میں مانتا ہوں یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ تو کلام اللہ کے بڑے اثرات ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر آیا، آخر الزمان پیغمبر آیا، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرے، دوسرا کام یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا اندر سے، عقیدے کی پاکی کرنا، تب یہ قرآن تمہیں فائدہ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا قرآن کی تلاوت بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیے کا ذکر آخر میں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قرآن کی تلاوت کے بعد سب سے پہلے اپنا تزکیہ کر، اپنا عقیدہ بنا، اللہ سے خوف کھا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا قرآن کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، سنت کی تعلیم فائدہ مند تب ہوگی جب اندر پاک ہوگا۔ جب اندر پاک نہیں ہے، عقیدے کی پاکی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ خالص اللہ کی عبادت نہیں ہے، سوچ و پکار نہیں ہے اللہ کی، تو قرآن بھی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔
اپنے عقیدوں کی پاکی کریں. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور میں اس سے پہلے البتہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ قرآن ہدایت بن کر آیا، یہ روشنی بن کر آیا، یہ نور بن کر آیا، ہدایت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن کے آیا تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ بتلایا جائے. اب نماز کے اندر، ہر نماز کی ہر وقت کے اندر ہم مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما. ہر بندہ مانتا ہے، لیکن یہ کبھی غور نہیں کیا کہ سیدھا راستہ ہے کہاں، سیدھا راستہ کہاں سے ہو کر جاتا ہے، کون سی چیز ہے جو سیدھا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ ہدایت ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ. ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تقویٰ دار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. خوف خدا لوگوں کے اندر، جس کے اندر خوف خدا ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی، اور انہیں کی اولاد میں حضرت اسماعیل کی لڑی سے اولاد میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر پورے جہان کے اندر اللہ کا پیغام سنایا. آج مبارک بات مستحق کے مستحق ہے وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید آج مکمل کیا ہے، جس کی دعائیہ سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے.